بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرض علوم کورس کا آج ہم پہلا سبق پیش کریں گے، اور فرض علوم کورس کے اسباق کے ہمارے دو حصے ہوں گے۔ پہلے حصے کے اندر ہم عقائد کو بیان کریں گے اور دوسرے حصے کے اندر ہم فقہ کو بیان کریں گے۔ عقائد کو ہم پہلے بیان کریں گے کیونکہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار عقیدے پر ہے۔ جب تک عقیدہ ایمان درست نہ ہو کوئی عمل بھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول نہیں ہوتا۔ قرآن پاک کا اٹل فیصلہ ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جس بندے نے کفر کیا اس کے سارے عمل برباد ہیں۔ اس کا کوئی عمل بھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول نہیں ہے، چاہے نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، میلادیں کرے، 11ویں کرے، کوئی عمل بھی کرے، اس کا کوئی عمل بھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول نہیں ہوتا جب تک اس کا عقیدہ ایمان درست نہیں ہے۔ یہ قرآن پاک کا واضح ارشاد ہے کہ جب تک عقیدہ ایمان درست نہیں ہے کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول نہیں ہوتا۔ یہی وجہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس چیز کی صحابہ کرام کو تعلیم دی ہے وہ ایمان ہے۔ ابھی نماز نہیں اتری، ابھی روزہ فرض نہیں ہوا، زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، حج فرض نہیں ہوا، نماز فرض ہو رہی ہے اعلان نبوت کے کئی سال بعد، یعنی معراج ہوئی ہے ہجرت سے 1 سال قبل، تو شب معراج نماز فرض ہو رہی ہے، اور پھر ہجرت کے دوسرے سال روزہ فرض ہو رہا ہے، زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے، اور پھر ہجرت کے 9ویں سال جا کے حج فرض ہو رہا ہے۔ ابھی نماز نہیں ہے، ابھی روزہ نہیں ہے، ابھی زکوٰۃ نہیں ہے، ابھی حج نہیں ہے، کوئی بھی عمل نہیں ہے، تو اتنے عرصہ میں صحابہ کرام کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا سکھاتے رہے؟ وہ خود صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایمان کی تعلیم دیتے رہے، تعلق باللہ قائم کرتے رہے، عقائد درست فرماتے رہے، کیونکہ جب تک ایمان درست نہ ہو، عقیدہ درست نہ ہو، کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول نہیں ہوتا۔ یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث نمبر 61 ہے، اور ہمارے پاس جو محقق نسخہ ہے اس کا صفحہ نمبر 70 ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کنا مع النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ونحن فتیان حذابرۃ فتعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به ایمانا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں ایمان کی تعلیم دیتے تھے قرآن کی تعلیم سے قبل، قرآن کی تعلیم سے قبل ہم ایمان کی تعلیم لیتے تھے، اور جب ایمان درست ہو گیا ثم تعلمنا القرآن، پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن کی تعلیم دیتے تھے فازددنا به ایمانا، اب قرآن کی تعلیم ہمارے ایمان کے اضافے کا باعث بنتی۔ قرآن کی جو تعلیم ہے یہ ایمان کے اضافے کے لیے ہے، ایمان کے نور، ایمان کی روشنی کے اضافے کے لیے قرآن پاک کی تعلیم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کو پہلے ایمان کی تعلیم دیتے تھے، کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول نہیں ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب حاضر ہوئے، اور انہوں نے اسلحہ اٹھا رکھا تھا،
اور ادھر جہاد بڑے آب و تاب کے ساتھ ہو رہا تھا، وہ شخص عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلے جہاد کر لوں اور پھر اسلام قبول کر لوں گا. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اسلم ثم قاتل، فرمایا پہلے اسلام قبول کر پھر جہاد کرنا، کیونکہ جب تک اسلام نہ ہو، ایمان نہ ہو، عقیدہ ایمان درست نہ ہو، اس وقت تک جہاد اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول نہیں ہوتا. پہلے اسلام قبول کریے پھر جہاد کیجیے. فاسلم، اس شخص نے اسلام قبول کیا، ثم قاتل، پھر جہاد فرمایا، فقتل، وہ شہید ہو گئے. فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمل قلیلا واجر کثیرا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس میرے صحابی نے عمل تو اگرچہ تھوڑے کیے ہیں لیکن اجر بہت پا لیا ہے. یہ حدیث مبارک بخاری شریف کی 2808 یعنی 2808 حدیث نمبر ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان صاحب کو فرمایا پہلے اسلام قبول کریے پھر جہاد فرمائیے، کیونکہ جب تک عقیدہ ایمان درست نہ ہو کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول نہیں ہوتا. اور ایمان کیا ہے؟ ایمان مفصل اور ایمان مجمل کے اندر اجمال کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ مومن بے اشیاء کون کون سی ہیں جن پر ایمان لانا ہے اور پھر ایمان لانا کیسے ہے. ایمان مفصل کے اندر وہ اشیاء بیان کی گئی جن پر ایمان لانا ہے. فرمایا آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کی جمیع کتابوں پر، جمیع صحیفوں پر جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام پر نازل فرمائے، ورسلہ، اور اس کے تمام انبیاء و رسل پر ایمان لایا، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر ایمان لایا، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور اس بات پر ایمان لایا کہ اچھی بری تقدیر کا خالق اللہ تعالی ہے، والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد اٹھنے پر، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لایا. یہ اشیاء مومن بے ہیں جن پر ایمان لانا ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے، فرشتوں پر ایمان لانا ہے، اس کی تمام کتابوں پر ایمان لانا ہے، اس کے جمیع انبیاء اور رسول پر ایمان لانا ہے، قیامت کے دن پر ایمان لانا ہے، اور اس چیز پر ایمان لانا ہے کہ اچھی بری تقدیر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے. تقدیر بندے کی جانب سے نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. یہ اجمال ہے. اس کو ہم انشاءاللہ الرحمن قدر تفصیلاً بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ پر کیسے ایمان لانا ہے، اس کی ذات کے متعلق کیا عقیدہ رکھنا ہے، اس کی صفات کے متعلق کیا عقیدہ رکھنا ہے، اس کے اسماء کے متعلق کیا عقیدہ رکھنا ہے، پھر فرشتوں پر کیسے ایمان لانا ہے، کتابوں پر کیسے ایمان لانا ہے، رسولوں پر کیسے ایمان لانا ہے، کیا عقیدہ رکھنا ہے رسولوں کے متعلق. اس کو ہم تفصیلاً بیان کریں گے. یہ اشیاء مومن بے ہیں، ان کو دل کے ساتھ تسلیم کرنا ایمان ہے. دراصل ایمان کا ایک ہی رکن ہے تصدیق بالقلب. جس بندے کے اندر تصدیق بالقلب کا رکن پایا گیا وہ عند اللہ مومن ہے، اور جس بندے کے اندر تصدیق بالقلب یہ رکن نہیں پایا گیا وہ مومن نہیں ہے. بھلے زبان کے ساتھ اقرار کرتا ہے لیکن تصدیق بالقلب دل کی تصدیق نہیں پائی گئی تو وہ مومن نہیں ہے. لیکن جس بندے کے اندر دل والی تصدیق پائی گئی اگرچہ زبان کے ساتھ اقرار نہیں ہے وہ عند اللہ مومن ہے. عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں مومن وہ ہے جس کے اندر تصدیق پائی گئی، لیکن ظاہری اس پر احکام کب لاگو ہوں گے؟ عند الناس اس کو مومن کب شمار کیا جائے گا؟ اس کی نماز جنازہ اور مومنوں والا اس کے ساتھ برتاؤ کب کریں گے؟ جب اقرار باللسان پایا جائے گا. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ایمان کے دو رکن ہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. ایمان مجمل کے اندر اسی کو بیان کیا گیا ہے
آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر، کما ہوا باسمائہ، جس طرح کہ وہ اپنے اسماء کے ساتھ ہے، وہ صفاتی، اپنی صفات کے ساتھ ہے، وقبلت جمیع احکامہ، میں نے اللہ تعالیٰ کے جمیع احکام کو، اللہ تعالیٰ کے سارے حکموں کو قبول کیا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان کے ساتھ اقرار کرتے ہوئے اور دل کے ساتھ تصدیق کرتے ہوئے۔ دراصل ایمان کا ایک ہی رکن ہے تصدیق بالقلب، لیکن ظاہری احکام کب لاگو ہوں گے، اس کو مومن کب شمار کیا جائے گا؟ جب اقرار باللسان پایا جائے گا۔ تو لہٰذا ایمان کے یہ دو رکن ہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ لہٰذا یہ آج ہمارا فرض علوم کورس کا پہلا سبق ہے، اور پہلے سبق کا پہلا حصہ ہے جو عقائد کے مقدمہ کے طور پر ہم نے پیش کیا۔ سارے دوست ایمان مفصل، ایمان مجمل، اس کو زبانی یاد فرمائیں اور اس کا ترجمہ بھی یاد فرمائیں اور یہ مقدمہ یاد فرما لیں۔ پھر ہم اس کی آگے تفصیل کریں گے کہ اللہ تعالیٰ پر کیسے ایمان لانا ہے، اس کے رسولوں پر کیسے، اس کی کتابوں پر کیسے ایمان لانا ہے، فرشتوں پر کیسے ایمان لانا ہے، اس کی ہم آگے جا کے تفصیل کریں گے۔